وبركاته العالية جامعہ صدیقیہ کے اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، واقعی یہ میری سعادت ہے کہ طلباء علوم دینیہ کے اجتماع میں موجود ہوں اور آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو رہا ہوں۔ یہ مدرسے انتظام کے لحاظ سے تو تقسیم ہے، کسی جامعے کی ذمہ داری، ان کا نظام کسی کے حوالے، کسی کا کسی کے حوالے، لیکن یہ جامعات ہمارے مشترک اثاثے ہیں اور جب مدارس کے ماحول میں ہم آتے ہیں تو یہ اپنا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جہاں لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوں اور پڑھاتے ہوں، سمجھتے ہوں، سمجھاتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة۔ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھے بھی اور سمجھے سمجھانے بھی، ایسی مجلس پر اللہ تعالی کچھ نقد انعامات نازل فرماتے ہیں۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ ان پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ سکینہ، سکون، تسکین، اطمینان، طمانینت، یہ ضد ہے اضطراب، پراگندگی اور پریشانی۔ اور علماء کرام نے سکینہ کی تعبیر کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ امن کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کے دل پر انوار نازل ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت میں ایک تسکین آتی ہے، سکینہ آتا ہے، اضطراب اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پراگندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور دوسرا نقد انعام کہ اس مجلس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفت علیہم الملائکہ، اور تیسرا نقد انعام کہ ملائکہ اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے ارد گرد
چھا جاتا ہے. وذكرهم الله فيمن عنده. اور چوتھی نعمت وہ یہ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ماحول میں اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو اگر بادشاہوں کی مجلس میں خیر سے یاد کیا جائے تو ہم اس پر کتنا فخر کرتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے. تو جب بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ وہ اپنی مجلس میں ہمیں یاد کرے گا, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق پر, باقی تو باتیں کہنے کی بہت ہیں, اور جب ہم کچھ باتیں فون سے کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا پر فوراً پہنچ جاتی ہے. آپ لوگ اسے لائیو بھی سنتے رہتے ہیں, اور اگر وقت ہوگا تو میں کچھ اس حوالے سے بھی آپ سے کچھ باتیں کرتا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کا جو حقیقی مقام ہے اس کے حقیقی مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ہمارے اکابر نے دین اسلام کی جو حقیقی مقام ہے اس کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو پہلی چیز ہے اکمال دین. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اکمال دین کے معنی یعنی دین مکمل ہے باعتبار تعلیمات و احکامات کے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. تو اتمام نعمت یہ اس کامل اور مکمل دین جو تعلیمات و احکامات کے حوالے سے مکمل ہے اور کسی نئے دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اس دین کا جو کامل فرد ہے خارج میں وہ اس کا اقتدار ہے, اس کی حاکمیت ہے. تو جب تک اللہ کے دین کی حاکمیت نہیں ہے ہم اس کو اتمام نعمت سے کیسے تعبیر کریں گے. ہاں یہ بھی نعمت ہے کہ میرے گھر میں اللہ کا ذکر ہے, یہ بھی نعمت ہے کہ میرے گھر میں قرآن ہے, یہ بھی نعمت ہے کہ میرے گھر میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے 5 وقت کی نماز نصیب کی ہے, ہمیں دین کے احکامات اور عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن یہ افراد ہیں اور کامل اور مکمل فرد دین اسلام کا جو کامل اور مکمل ہے وہ اس کا اقتدار اور حاکمیت ہے. تو اس کام کے لیے فرشتے اوپر سے آئیں گے یا اس کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے. تو وہی دین جو اللہ نے بھیجا ہے اسی کے لیے تو ہمیں خلیفہ بنایا کہ اب اس کی حاکمیت ہونی چاہیے, شریعت کے مطابق ہمارے نظام چلنا چاہیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے اسلام کو بطور نظام حیات کے پسند کر دیا. یہ پچھلے
دو تعمیرات کی آخر شرائط مختلف. تو اس اعتبار سے ہمارے اکابر نے جس طرح دین اسلام کی تشریح کی ہے اس سے بہتر تشریح کوئی اور نہیں کر سکتا. میرے والد صاحب رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے استاد تھے اور میں نے خود ان سے سنا. فرماتے تھے کہ میں نے سیاح ستہ کی جب سے ان کی تصنیف ہوئی ہے اس کے بعد سے اس کی جتنی شروع ہوئی ہے میں نے تمام شروع کا مطالعہ کیا ہے. لیکن میرے دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے جو شروع لکھے ہیں اس معیار کی کوئی شرم جتانے نہیں. اب یہ بات معمولی بات نہیں ہے. ایک سمجھانا بھی کہہ رہا ہے بدر مجہود کی جو یہ چھپی ہے ملتان سے تو اس پر جو تقریر لکھی ہے اس میں بدر المجہود کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اور قاسم العلوم کی جلسہ عام میں کچھ مسئلہ تھا جس پر تمام کتابوں کے انہوں نے وہاں جمع کیے اور اسے انہوں نے حوالے دیے تو وہاں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تمام کتابوں کا. تو اپنے اکابر پر کتنا بڑا اعتماد اور پھر حضرت شیخ الحدیث جب شیخ الحدیث کا نام لیا جاتا ہے بدر صغیر میں تو حضرت شیخ زکریا ہی پورا ہوتے ہیں. جب وہ فرماتے ہیں کہ میرے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو حدیث پڑھایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میرے اکابر کے مطابق کوئی چلے گا تو ہماری طرف سے بھی اجازت ہوگی اور نہیں ہوگی. روز نئے نئے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور روز نئی تشریحات شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی ایسی تشریحات ایسی تعبیرات کہ جو مرد کے لیے قابل قبول ہوں مسلمانوں کی فکر نہیں ہوں کیونکہ ایمان جا رہا ہے. تو ہم نے مرد کو راضی کرنے کے لیے قرآن و حدیث نہیں پڑھا جو اللہ کو مقصود ہے اور جس طرح ہمارے اکابر نے اس کو سمجھا ہے اس کے لیے محنت کی ہے وہی ہمارے لیے ہم کو کوئی نہ کوئی ایک مولوی تو نہیں ہوتا مولوی نما پیدا ہو جاتا ہے. جدید اصطلاح میں اس عالم دین کو اسکالر کہا جاتا ہے. ایسے اسکالر پیدا ہو جاتے ہیں جو ان الفاظ سے ہم پر روک ڈالتے ہیں کہ شاید کوئی جدید تحقیق کی بہت بڑی اس کے پاس پتہ ہے حالانکہ وہ سب شریعت کو ضائع کرنے کے ایک مہم پر کام کرتے ہیں اور اس طرح کی شریعت کہ جو مغرب کے لیے کام ہے. تو یہ بالکل آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ اتَّبَعُوهُ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ سَلَكُوهُ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فما. ایک زمانہ آئے گا جب تم بارش اور قدم قدم پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ قوم کے کام میں غصے رہے تو تم وہاں ان کی پیچھے جانے کی کوشش. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کون مسئلہ آج آپ دیکھیں اور بات صرف علمی اعتبار کی نہیں ہے. یہ بات تو سن لیں علم میں وہ ہم سے تکڑے نہیں ہیں کتاب کے میدان میں وہ ہم سے تکڑے نہیں ہیں مار کھاتے ہیں. ہمیں جو انہوں نے اپنا پیروکار بنایا ہے اپنی تہذیب کے ننگی تہذیب اور یا تہذیب عیاشی اور فحاشی کے ذریعے سے انہوں نے پورے دنیا کی حکومتوں کا رخ بدل دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مد نظر ہیں اور ہونی چاہیے تب جا کر
مدارس اور ان بلڈنگوں کی ایک افادیت ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اس طرح کے نتائج مرتب فرمائے۔ بار میں بیمار بھی ہوں، مجھے میرے مہمان آئے تھے اندر، تو مجھے کہا کہ رات اس طرح آپ کچھ کمزور نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا میں کمزور نہیں ہوں، تمہارے دعائیں کمزور ہو گئی ہیں، تو اپنے دعا میں ذرا زور پیدا کریں اور اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا کرے، ایسے قوت جو اس کی دین کی خدمت میں صرف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو ہو چکی ہے اللہ درگزر فرما دے۔